فتقبلہا ربہا بقبول حسن وکفلہا ذکریہ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اگر آپ میرے ساتھ مزاج بناؤ، میں نے خطبہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اگر آپ میرے ساتھ مزاج بناؤ تو میں اپنی اوقات کے مطابق بتاؤں کہ علی کا بابا ابو طالب کس عزت کا مالک ہے۔ بھائی آپ کے سلام ہے سننے کو، آپ کے ذوق مودت کو سلام۔ قبلہ پہلی بات تو یہ ہے، جتنا میں بوجھ بن کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، جتنا مجھے ٹائم ملا ہے میں نے اس سے پہلے 2 منٹ پہلے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موضوع سننا بھی مشکل ہوتا ہے، موضوع پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ آپ ذاکر پرست لوگ نہیں ہو، آپ ذکر پرست لوگ ہو۔ آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی۔ سب سے پہلے مجلس کی قبولیت، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش، میرے بھائی کامران کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ میں بلا کی نماز شروع کروں گا۔ میں نے تھوڑا سا رخ چینج کر دی، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا بھی اور سننا بھی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، زکریہ نبی جب آتے نا مسجد اقصیٰ کے محراب میں تو جناب مریم کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوتے۔ اب اللہ کے نبی پوچھتے، بیٹی یہ کھانے کہاں سے آئے؟ قبلہ میرے سفر کی تھکن اتار دو گے اگر جملے کی قیمت مجھے دے دی تو۔ بیٹی یہ کھانے کہاں سے آئے؟ اب قرآن کہتا ہے، بی بی کہتی ہے، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ نے کھانے بھیجے، فرشتے لے کر آئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ کے ذوق مودت کو سلام ہے، آپ کے ذوق مودت کو سلام ہے۔ میں کم وقت میں جو پڑھ کے چلا جاؤں گا، قبلہ میں سب سے چھوٹا پڑھنے والا نوکر ہوں، میں مروں گا تو میرے بعد پھر کوئی پیدا ہوگا۔ گھروں میں جا کے میرے سے پہلے بھی بہت اچھا پڑھ گئے، میرے بعد بھی بہت ہی اچھا پڑھنے والے ہیں۔ ایک چھوٹا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے ماتمی عزادار کا میں ویسے ہی نوکر ہوں، آپ سے دعا لینے کے لیے۔ اللہ نے کھانے بھیجے، فرشتے لے کر آئے۔ بھٹا وین شہر والوں، میری تمہید ختم۔ اللہ نے کھانے بھیجے، فرشتے لے کر آئے، فرشتے کھانا لے کر آئے۔ اللہ نے کھانے بھیجے۔ پہلا فرق، مریم کے گھر فرشتے روٹیاں دینے آتے ہیں، فاطمہ کے گھر سے لینے آتے ہیں۔ کیا کہنے، سلام تیرے سننو، سلام تیرے سننو۔ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں نے آگے کہا موضوع پڑھنا بھی مشکل ہے، موضوع سننا بھی مشکل ہے۔ اچھا میں بڑی جلدی کر رہا ہوں قبلہ آپ سے دعا لینے کے لیے۔ اچھا مریم کے گھر فرشتے جب بھی آئے ملک ہونے کا زوم لے کے، ہم ملائکہ ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم ملائکہ ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ فاطمہ کے گھر ملک ہونے کا زوم لے کے کوئی نہیں آیا، کوئی یتیم بن کے، کوئی اسیر بن۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سلام سلام سلام، بڑی جلدی بڑی جلدی۔ کوئی یتیم بن کے، شاہ جی دعا آپ سے، بہت شکریہ، کوئی اسیر بن کے۔ اچھا قرآن کہتا ہے کفالہا ذکریہ، ہم نے زکریہ کو مریم کا کفیل بنایا۔ اب کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھنا ایک وقت کی روٹی ثابت کرے کہ جناب زکریہ نے جناب مریم کو دی کیوں نہیں۔ بھٹے وین شہر والوں، میں قصور سے سفر آپ کے لیے کر کے آیا ہوں۔ مجھے ٹائم جتنا ملا ہے نا، جو علی کا بابا سننے کا گر جانتے ہو، جو آپ روز سنتے ہو نا ابو طالب، وہ نہیں میں نے پڑھنا۔ پھر مجھے ٹائم ملا نا تو میں اپنی اوقات کے مطابق بتاؤں گا کہ علی کا بابا ابو طالب کس عزت کا مالک۔ پہلی دوسری بات، قبلہ یہ میرے ہاتھ بنے ہیں شیعہ قوم سے، کسی کی نہیں میں بات کر رہا، شیعہ قوم سے۔ ایمان ابو طالب پہ بات نہ کیا کرو، احسان ابو طالب پڑھا کرو۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، سلام تیرے سنن نو سلامی۔ کم ہونا عیب نہیں قبلہ، کم ظرف ہونا عیب ہے۔ کیا بات ہے قبلہ آپ سے دعا لینے کے لیے، احسان ابو طالب پڑھا کرو۔ اب معصوم سے پوچھا، مولا کفیل زکریہ کھانا عرش سے، روٹی دی کیوں نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں زکریہ نے روٹی تو بنانی نہیں تھی، بنانی تھی زکریہ کی زوجہ نے۔ اور ہادی فرماتے ہیں زکریہ کی زوجہ کی طہارت اس قابل نہ تھی کہ وہ وقت کی بطول کو کھانا دے سکے۔
ہائے 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 کیا کہنے سلام تیرا سنن نو بھٹا وین شہد زکریہ کی زوجہ کی طہارت. اب میں سرکار ابو طالب پہ پہلا جملے پڑھنا لگا ہوں. زکریہ کی زوجہ کی طہارت اس قابل نہ تھی کہ وہ وقت کی بطول کو کھانا دے سکے. مریم کا کفیل زکریہ کھانا عورت سے. اے مولوی ایک قرآن میرے سر پہ رکھ, ایک قرآن ملا کے سر پہ رکھ کے پوچھ, مریم کا کفیل زکریہ کھانا عورت سے, محمد کا کفیل بھی ابو طالب, کھانا بھی ابو طالب کا. کیا کہنے سلام سلام. اوہ اچھا کسی بندے سے پوچھنا یہ کوئی واقعہ ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہے کہ محمد یتیم ہوا اور ابو طالب پالنے لگ پڑا. عالم ازل میں اللہ نے کہا تھا یا معاشر الحجج, اے میری حجتوں کے گروہ, میں نے اپنا محبوب یتیم کرنا ہے, کوئی پال کے دے گا. کیا کہنے جتنا اب دل میں علی بستا نا, اب تو منہ پہ ہاتھ رکھ اور میں دیکھتا ہوں بندہ کیسے چپ بیٹھتا ہے. قبلہ یہ میں نے کہا میں سب سے چھوٹا, علی کو ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا جاگیے گا, میں علی کا بابا پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں جو تم روز سنتے ہو وہ میں نے ابو طالب نہیں پڑھنا, آپ سے دعا لینے کے لیے. عالم ازل میں اللہ نے کہا تھا میری حجتوں کے گروہ, میں نے اپنا محبوب یتیم کرنا ہے, کوئی پال کے دے گا. آدم بگلے جاگنے لگا, نوح جودی میں گم, ابراہیم خلت سے کھیلنے لگا, عیسیٰ چوتھے اسمان پہ ساکت. اتنے میں فضائے بسیط وحدت میں علی کے غیرت مند باپ نے سر رکھ کے کہا اللہ میرا محبوب تیرا, پال کے میں ابو طالب دوں گا. ہائے 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 ہائے, پال کے میں ابو طالب. اللہ نے کہا ابو طالب دیکھ لے میرا محبوب ہے. قبلہ کراچی یا ملتان کا ہونا ضروری نہیں, ذرا نام ہو, یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی, انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہوتی. جاگیے گا بھائی جی, آپ سے دعا لینے کے لیے. میرا محبوب ہے. ابو طالب نے کہا مالک الملک جو ٹھہرا, پانی کے ایک ایک گھونٹ کا حساب لینا, ایک ایک لقمے کا حساب لینا. اللہ میرا اگر تیرے معیار پہ نہ پالوں تو منصب واپس لے لینا. ہائے 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 ہائے, جاگی گھروں میں جا کے سوچنا, میں تمہیں تھوڑے سے وقت میں دے کے گیا ہوں, گھروں میں جا کے سوچنا, ایک ایک لقمے کا حساب لینا, اگر تیرے معیار پہ نہ پالوں تو منصب واپس لینا. اچھا ابو طالب اگر تو محمد ابلی الورا, جاگیے گا تھوڑا سا, اگر تو محمد اس معیار پہ پالے گا نا تو پھر جا, تیرا میرا ہو جائے گا, میرا. ہائے ہائے سلام, حیاتی زندگی کیا کہنے, ان ہاتھوں کو سلام ہے. تیرا میرا ہو جائے گا, میرا تیرا ہو جائے گا. ابو طالب اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی, گھر میرا ہوگا, بچہ. ہائے 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 ہائے, شاجی جاگیے گا بچہ. اللہ نے کہا ابو طالب اگر تم محمد اس معیار پہ پالے گا نا تو پھر جا, تجھے میں صلہ وہ دوں گا نہ تجھ سے پہلے دیا کسی کو, نہ تیرے بعد دوں گا. ولایت علی والے جاگنا, نہ تیرے بعد دوں گا. ابو طالب اگر تو محمد اس معیار پہ پالے گا نا تو پھر جا, صلہ میں تجھے وہ دوں گا, نہ تجھ سے پہلے دیا کسی کو, نہ تیرے بعد دوں گا. ابو طالب میں نے علی کو عین اللہ بنایا, میں نے علی کو حسن اللہ بنایا, میں نے علی کو جنب اللہ بنایا, میں نے علی کو لسان اللہ بنایا, میں نے علی کو جنب اللہ بنایا. ابو طالب علی بدن میرا ہے, بیٹا تم کہہ لینا. کیا کہنے زندگی پھر ٹائم ملا, پھر ایسے سناؤں گا کہ طوبہ کے سائے میں بیٹھ کے سناؤں گے. جاگیے گا. اچھا میں ذاکری نہ کروں, قبلہ صرف 2 منٹ. میں سرکار آپ کی سوچ سے پہلے منبر چھوڑ جانا ہے. میں نے کہا کہ مجھ سے چھوٹا پڑھنے والا اللہ نے بنایا نہیں, میں مروں گا تو پھر کوئی پیدا ہوگا. قبلہ تھوڑا سا جگ میں ذاکری نہ کروں, لیکن شرط ہے کہ تسی میرے سوزی بنو گے. سوز دینی کی ہے, میں دیکھو ایڈی جلدی عورتوں لکھ کے دے سکنا, پڑھ نہیں سکتا. دیکھنا گھروں میں جا کے سوچنا. اچھا سوز دینی کون ہے, پالا کون, محمد. پالا کس نے, ابو طالب نے. اب اپنی عبادت سمجھ کے ایک دفعہ سارے میرے ساتھ
محمد. پالا کس نے؟ ابو طالب ہے. کتاب کا نام ہے زیارت جامع المصطفیٰ, اہل سنت بھائی کی لکھی ہوئی. اس میں باب زیارت میں جملہ ہے الصلاۃ والسلام علی المربع تحت الصداق الربوبیت. اس محمد پر سلام جو ربوبیت کے پردوں میں پلتا رہا. اوئے کیا کہنے بھائی, سلامی تیرے سننوں, سلامی تیرے سننوں. ایک جملے میں بتاؤں ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ اگر اس سے پہلے جملہ سنا ہوا نا, یوں پکڑ کے مجھے ممبر سے نیچے اتار لینا. اگر نہیں سنا تو پھر ایسا اتنا بولنا جتنا دلوں میں ابو طالب بلند ہے. اب اتنا بولنا جتنا علی کا بابا ذہنوں میں بلند ہے. قبلہ ایک جملے میں بتانے لگا ہوں کہ ابو طالب کس عزت کا مالک ہے, جس کے ایک زانو پہ نبوت. سلام 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 آپ کے سنیں. جس کے ایک زانو پہ نبوت, ایک زانو پہ ولایت پروان چڑھے شریعت میں, اسے ابو طالب زندگی. سلام تیرے سننوں, سلام ہی تیرے سننوں. اچھا, میں مولوی کی تحقیق میں سے آخری جملہ اور طالب دعا. میرے بعد بھائی مسائل پڑھیں گے. میں اس جملے پہ, کیونکہ میں جتنا مجھے ٹائم ملا میں اس سے پہلے چھوڑ رہا ہوں. پھر زندگی ملی کیونکہ میرے بانی بھی ہوں, بانی ہونے کی حیثیت سے میرا اپنا گھر بھی. اللہ بھائی کامران کی رزق بخت عزت میں اضافہ کرے. جتنے بھی جو بھی جھولیوں میں لے کے آئے ہو, خالی کوئی بھی نہیں جائے گا. قبلہ تھوڑا سا جاگیے گا, صرف آخری جملہ, اور مجھے جملے کی جاتے دفعہ قیمت دے دینا. آپ کی جھولیوں میں مودت کے موتی ڈال کر بڑے پیار سے, بڑے احترام سے آپ سے دعا لینا چاہوں. میں آپ کی مولوی کی تحقیق میں سساک کا کیڑا نکالوں. میں نے تو تیری مشکل آسان کی, تو تھک نہیں گیا اس کی لوریاں سنتے سنتے. میں تجھے اس کی لوری سناؤں جس نے محمد پالا. ہائے 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 بھائی سلامی, بھائی سلامی, بھائی سلامی. جس نے محمد پالا. قبلہ یہ میرے ہاتھ بندے ہیں, تھوڑا سا جاگیے گا. میں نے آقا علی کو ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. میں یہ لوری پڑھ کے چلا جاؤں نا ابو طالب کی, اس جملے پہ میں نے پنڈال کھڑے کر دی, لیکن یہ پرانا جملہ ہو گیا. آپ میرے حق میں دعا کر دینا, میرے لیے یہی کافی ہوگا. قبلہ یہ گہوارہ محمد کا, جب تک آخری بندے تک کو سمجھ کے نہ بولا تو میں ممبر چھوڑ کے سر پہ آگے پوچھوں گا نہ بولنے کی وجہ کیا تھی. اگر دل میں علی بستا ہے نا, تو منہ پہ ہاتھ رکھ, اور میں دیکھتا ہوں بندہ آخری بندے تک چپ کیسے بیٹھ. جتنے بھی بھائی میرے بھائی سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, اگر اہل سنت بھائی سن رہے ہیں, تو اس سے بڑا رسالت میں میرے پاس جملہ کوئی نہیں ہے. قبلہ تھوڑا سا جاگی. یہ گہوارہ محمد کا, یہ بستر ابو طالب کا. ہائے ہائے ہائے, میرا دل کر رہا میں ممبر سمیت عرش پہ اٹھ چلوں اور اس کے باسیوں سے پوچھوں, بتاؤ ابو طالب بلند کتنا. جو روز سنتا ہے وہ میں نے نہیں پڑھنا, میں نے آگے کہا ہے. ایمان ابو طالب پہ بات نہ کیا کرو, احسان ابو طالب پڑھا کرو. اگر بشرطِ زندگی نہیں تو پھر مجھے لوری پوری سناؤں گا. ایک جملہ سنو اور آپ سے دعا لے کے بھائی کو ممبر دوں. یہ گہوارہ محمد کا, یہ بستر ابو طالب کا. جملے کا نا تھوڑا سا لطف لیجئے گا. ابو طالب محمد کے گہوارے کی ڈور ہلا کے, ہائے 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 بھائی سلام. شادی جی تھوڑا سا جاگیے گا. گہوارے کی ڈور ہلا کے محمد کا ماتھا چوم کر کہتے ہیں, یا نبی اللہ خیراتے ام مثلوں کا ام صدقہ تعلین. محمد تیرے جیسا کون, ارے تیرے تو صدقے کو نہیں کہتے. اپنے ہاتھ ادھر رکھو, آخری ایک بلند نعرہ لگاؤں اور میں بھائی کے ممبر حوالے کروں. علی اسے کہتے ہیں جو وحشی کو انسان بنانے کا گر جانتا ہے. علی اسے کہتے ہیں جس کا جب جی چاہے مسلمان کو سلیمان بنا دے. علی اسے کہتے ہیں جو مٹی میں بہلنے والے کو بہلول بنا دے. علی اسے کہتے ہیں جو بے پر کو پرواز عطا کر کے شہباز بنا دے. علی اسے کہتے ہیں جو اپنے در کے گداگر کو قلندر بنا دے. علی اسے کہتے ہیں جو ذرے کو شمس کو اپنی محبت میں لبریز کر کے اسے شمع سے تبریز. علی حق, علی حق.